بچوں کو بھالو وغیرہ دینا کیسا ہے؟ ہم اپنے بیٹے کے لیے اسٹف ٹوائز استعمال کرتے ہیں. بھالو وغیرہ شرعن ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ فیضان صاحب کراچی سے. دیکھیے تصویر جو کے بارے میں اتنی شدید وعیدیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. اور تصویر کے درجات میں سب سے پہلے تو وہ بت ہیں، اور اسی طرح جو جسم والی تصویر ہوتی ہے جس کی باقاعدہ باڈی ہوتی ہے، یہ بالکل حرام ہے. البتہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب چھوٹی تھیں تو گڑیا سے کھیلا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں کیا. اس حدیث کی روشنی میں امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور بعض دیگر فقہا اس طرف گئے ہیں کہ چھوٹی بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ تصویر کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ چھوٹی بچی کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ امی عائشہ جو بچپن میں جو گڑیا سے کھیلتی تھیں، وہ دمیا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو دمیا جو ہے نا عربی میں ہر قسم کی گڑیا کو کہتے ہیں، چاہے اس کے ناک نقش واضح ہوں یا نہ ہوں. تو عرب میں ایسا ممکن ہے کہ ایسی گڑیا ہو جس کے ناک نقش واضح نہ ہوں. تو جب تک ہمارے پاس بچوں کے لیے گڑیا سے کھیلنے کی صریح دلیل نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی حدیث کو فالو کریں گے جن میں تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے. لہذا عمومی طور پر تو کھلونے جو ہے یعنی تصویر والی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہے بہرحال، لیکن گڑیا سے کھیلنے کی بعض فقہا نے گنجائش دی ہے، لیکن احتیاط بہرحال اس میں ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے. اور حنفیہ میں ہی امام ابو یوسف کے نزدیک بھی گڑیا سے کھیلنے کی بچیوں کے لیے گنجائش ہے. تو بہت زیادہ اگر گنجائش نکالی جا سکتی ہے تو بچیوں کی گڑیا کی گنجائش نکال لی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بچیوں کو بھی گڑیا سے کھیلنے سے منع کیا جائے، کیونکہ ورنہ پھر اس سے یعنی ہوگا یہ کہ جو صریح حرام ہے اس طرف بھی ان کے قدم جا سکتے ہیں. تصویر کی جو ہے نا وہ برائی ان کے دل سے نکل سکتی ہے. تو اب اسی سے آپ اپنا مسئلہ سمجھ لیں کہ بچوں کو بھالو وغیرہ لے کے دینے کی کیا ضرورت ہے. کوئی بہت سارے کھیل ہیں بچوں کے، وہ اس سے کھیل لیں. بھالو سے احتیاط کریں تو بہتر ہے. مجنون کے لیے نماز روزے کا حکم. کوئی مریض صحیح ہو جاتا ہے لیکن پھر کافی عرصے بیمار رہتا ہے، جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس لیے نماز روزے وغیرہ عبادات کا کیا حکم ہے؟ فیضان صاحب کراچی سے. دیکھیں جب کوئی جنون کی حالت میں ہو اور 24 گھنٹے اس حالت میں گزر جائیں، ہوش نہ آئے اس کو، یعنی جنون میں ہی رہے، تو اس دن کی نمازیں اس پر معاف ہو جاتی ہیں، اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوتی. اور اگر 24 گھنٹے سے پہلے جنون کی کیفیت سے وہ باہر نکل آیا تو پھر اس دن کی قضا نمازیں پڑھے گا، وہ گناہ نہیں ملتا اس کو، کیونکہ نماز آپ پر اس وقت تک فرض ہے جب تک آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہو. تو اگر وہ 24 گھنٹے سے پہلے صحیح ہو جاتا ہے تو جتنی نمازیں 4-5 نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ان کی قضا لوٹا لے. اور اگر 5 نمازیں 6 نمازیں یعنی وطر بھی اس میں شامل ہے قضا ہو جاتی ہیں اور وہ جنون کی کیفیت سے نہیں نکلتا تو اس دن کی نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے، یعنی قضا بھی واجب نہیں ہوتی.